السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية والله، الفرد المتفرد بالفردانية والله، العزيز المتعزز بالعزة والله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. ہم سب کے علم میں یہ بات ہے، رمضان المبارک جس میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ روزے کی عبادت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہاں یہ بات لی جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا. یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ تم کو تسلی ہو کہ یہ روزے جو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کا معمول ہے، یہ صرف کسی امت پر نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی اس چیز کو لیا گیا تھا. لعلکم تتقون، یہ کیوں روزوں کو فرض کیا گیا؟ تاکہ تم غلام ہو مگر تم اللہ کے دوست بن جاؤ متقی بن کر. اب دیکھیں یہ روزے حضرت آدم علیہ السلام بھی رکھے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی، حضرت عیسیٰ نے بھی. حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ بھول کی بنیاد پر جنت سے دنیا میں بھیجا گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ وقت کے واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے کے نور کو بھی لیا گیا تھا، چھین لیا گیا تھا. تو ایک مرتبہ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پانی کے پاس پہنچ کر چہرہ دھونے لگے تو پانی میں اپنا چہرہ دیکھا تو جو نور جنت میں تھا وہ نور نظر نہ آیا. تو اللہ سے درخواست کی رو کر: اللہ تم نے جنت سے تو بھیج دیا، جنت کا نور بھی لے لیا. تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے آدم
یعنی 13, 14, 15 کو قمری تاریخ کے اعتبار سے روزہ رکھے گا تو چاند اپنے پورے نور کے ساتھ اس وقت دنیا میں اپنی روشنی دیتا ہے. یعنی 1 تاریخ جب آتی ہے چاند چھوٹا ہوتا ہے, 2 کو تھوڑا بڑا, 3 کو اور زیادہ بڑا. جب 13, 14, 15 کو پہنچتا ہے تو پورا مکمل گول ہو کر نظر آتا ہے. جب 16ویں تاریخ ہوتی ہے تو چھوٹا ہوتے ہوتے 29ویں تاریخ تک بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ 29ویں تاریخ کو ہم چاند دیکھتے, چاند نظر نہیں آتا, چاند ختم نہیں ہوتا, بلکہ اس کے نور کو بعض وقت کے لیے اللہ چھین لیتے, کالا پن اس میں شامل ہوتا ہے تو چاند نظر نہیں آتا تو روزہ رکھا نہیں جاتا. دوسرے دن چاند نظر آتا ہے تو روزہ رکھ لیا جاتا ہے. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے 13, 14, 15 کو روزہ رکھنے کا معمول بنایا تو جنت کی نورانیت پھر سے چہرے میں نظر آنے لگی. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن افطار یعنی بغیر روزے کے رہتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے 40 دن تک روزہ رکھے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام مہینے کے پہلے 3 دن, درمیانی مہینے میں 3 دن, آخری مہینے میں ہر 3 دن, ہر مہینے میں گویا 9 روزے رکھا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معمول بھی روزہ رکھنے کا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے ضروری تھے, مگر جب رمضان کے روزے نازل کیے گئے تب اللہ نے ان روزوں کی فرضیت کو منسوخ کر دی, رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. آگے فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو روزوں کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون, کہ تم متقی بنو. اب جتنی عبادتیں ہیں ہر عبادت کا مقصد بھی اللہ کے پاس یہی کہ بندہ اللہ کا دوست بن جائے, گناہ کو چھوڑ دے. اب مسجدیں بنائی نماز پڑھنے کے واسطے, اس کا اصل مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا, لمسجد اسس علی التقوی, تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو. قربانی کا مقصد بھی اللہ بیان فرما رہے ہیں, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, کہ تم جو قربانی کرتے, ذبح کرتے, اس کا گوشت, اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. اللہ مقصد بیان فرما رہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, تمہارا دلوں کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے. حج کا حکم اللہ نے دیا, اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, تمہارے دلوں کے اندر کیا تقوی پیدا ہو جائے. اب روزے کا بھی یہی مقصد کہ متقی بن کر تم زندگی گزارو. نکاح ہوتا ہے, ایک سنت پر عمل ہو رہا ہے, مگر نکاح کے خطبے میں جو 3 آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اس میں بھی اللہ کا اشارہ, یا ایھا الناس اتقوا, لوگوں تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتی, جیسا ڈرنے کا حق ہے. پھر آگے تیسری آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا, سیدھی سیدھی بات کرو. تو ہر عبادت کا مقصد اللہ فرما رہے کہ تم متقی بن جاؤ. متقی بنو گے تو کیا ملے گا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ مل جائیں گے. اب دیکھیں, ہم اپنے آپ میں غور کر لیں کہ ہم روزہ بھی رکھ رہے, زکوٰۃ بھی دے رہے, نماز بھی پڑھ رہے, مسجد میں آ رہے جا رہے, اور اس کے علاوہ نکاح بھی کر رہے, حج بھی ہو رہا ہے, زکوٰۃ بھی دی جا. اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر تقوی جیسی صفت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے. دیکھیں, کیا اللہ کا فرمان غلط, کیا نبی کا فرمان غلط؟ نہیں,
بلکہ اللہ کا فرمان برحق، نبی کا فرمان برحق، شریعت کی بات برحق، دین کا فرمان برحق، ایمان کی بات برحق، ہر چیز برحق، مگر ہم میں جو کمی ہے، روزہ رکھ رہے گناہ ہو رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے گناہ ہو رہا ہے، نماز خشوع خضوع سے نہیں پڑھی جا رہی ہے، مسجدیں بن رہے ہیں مگر خشوع خضوع کی کمی ہے، جس کی وجہ سے تقوی کا اصل مقصد آج حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر پورے احتیاط کے ساتھ 100% اللہ کے حکم کو مان کر ہم روزہ بھی رکھتے، زکوٰۃ بھی دیتے، تقوی حاصل ہو جاتا۔ آج دیکھیں روزے کے عنوان پر کچھ بات کرنی، روزہ ہم رکھ تو رہے ہیں مگر روزے کے جو اصل آداب ہیں، ان آداب سے اپنے آپ کو ہم محروم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اصل صفت تقوی کی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پا رہی ہے۔ روزہ رکھ رہے، بھوک سے تو رہ رہے، پیاس سے تو رہ رہے، مگر جو اصل مقصد ہے، وہ اصل مقصد گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میری امت اس وقت تک ذلیل و خوار نہ ہوگی جب تک رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ رمضان کے احترام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی، رمضان کے احترام کا اصل مقصد، اصل وجہ یہ ہے کہ رمضان میں اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں، یہ رمضان کا اصل احترام ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا آگے چل کر کہ رمضان میں حرام کاموں میں سے اصل جو بچا جائے وہ زنا ہے، پھر ارشاد فرمایا شراب سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ مگر اس سے بھی آگے بڑھ کر میں بات عرض کر دوں میرے ساتھیوں، ہم نے برے کام کو، زنا کو تو گناہ سمجھا، شراب پینے کو گناہ سمجھا، مگر میرے نبی کا فرمان ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتی ہے۔ میں اپنے آپ کو شامل کر کر اس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کھانے کو چھوڑا، رمضان میں کھانے کو گناہ سمجھا، پینے کو گناہ سمجھا، شراب نوشی کو گناہ سمجھا، زنا کو گناہ سمجھا، مگر غیبت کو گناہ کا درجہ ہی نہیں دیا۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ روزے کے فضائل الگ ہیں، روزے کے حقائق الگ ہیں، روزے کی فضیلت الگ ہے، روزے کے حقوق الگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا روزے کے فضائل یہ ہے کہ تم روزے سے رہو، روزے کے رمضان کے فضائل یہ ہے کہ رمضان کے اندر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، رمضان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کرو، تم خرچ کرو۔ روزے کے مقاصد، روزے کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ تم غریب کی مدد کرو، تم افطاری کراؤ، لسی پلاؤ اور غریبوں کی مدد کرو۔ مگر روزے کے حقائق کسی کو سمجھ میں نہ آئے تھے۔ اشرف علی تھانوی کا علم تو بڑا تھا، حضرت اشرف علی تھانوی نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے حقائق یہ ہیں کہ حسد سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے اور کینے سے بچا جائے، گناہ سے بچا جائے۔ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ اپنے دل کو تم پاک کر لو، یہ رمضان کا اصل استقبال ہے۔ اس لیے کہ روزہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے، صدقہ دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے، حج کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، مگر دلوں کو صاف رکھنے والوں کی تعداد 1% سے بھی کم ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں ہم نے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا فرمایا کرتے تھے
کہ یہ رمضان آتا ہے تو یہ غم خاری کا مہینہ، صبر کا مہینہ، درد کا مہینہ، دوسروں کے دکھ کو بانٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اب یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، صبر کسی سے تکلیف پہنچ جائے صبر کر لے، یہ ایک کی صبر نہیں ہے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے اصل صبر یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اصل صبر ہے۔ اور گناہ میں گناہ دو قسم کے، ایک حقوق العباد کا، ایک حقوق اللہ کا۔ حقوق اللہ کا گناہ تو کیا، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تو غفور الرحیم، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے فوراً تمہارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیں گے۔ حقوق العباد کا گناہ کیا، کسی کی غیبت، حقوق العباد، کسی کے بارے میں حسد، حقوق العباد، کسی کا کینہ، حقوق العباد، کسی سے جھگڑا، حقوق العباد۔ اب جب یہ گناہ ہو جائیں تو ہم نے روزے کے حق کو گویا ضائع کیا۔ آج ماشاءاللہ مسلمانوں میں خصوصیت سے نوجوانوں میں ترتیب وار مسلمان غریبوں کی مدد کرنے کی بہت اچھے طریقے سے ترتیب بن رہی ہے، لحاظ بھی ہو رہا ہے کہ فلاں کا خیال رکھا جائے، فلاں کا خیال رکھا جائے۔ مگر اشرف علی تھانوی ایک بات اہم توجہ دلاتے تھے کہ دیکھو تم جیسی ترتیب بنا کر فضائل پر عمل کر رہے ہو، غریبوں کی مدد کر رہے ہو، ایسی ترتیب تم کچھ آدمی مل کر بنا لو ایمان والے، ایسا بنا لو کہ اس میں حقوق کی رعایت ہو۔ کسی جگہ غیبت ہو رہی ہو روک دو کہ غیبت نہ کرو، کسی جگہ حسد ہو رہا ہو روک دو حسد نہ کرو، کسی جگہ لڑائی جھگڑے کا موقع پیش روک دو لڑائی جھگڑا نہ کرو، اس لیے کہ اصل صبر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ روزے کا اصل حق کیا ہے، یہی غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب دیکھیے صبر کسے کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے فضائل پر عمل، زکوٰۃ دے رہے فضائل پر عمل، روزہ رکھ رہے فضائل پر عمل، صدقہ دے رہے فضائل پر عمل، اپنی جگہ فضائل پر عمل ہو رہا ہے۔ مگر یہی فضیلت پر عمل جو کر رہے ہیں، میں اپنے آپ کو شامل کر کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ اچھوں کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں گناہوں سے بچنے میں، یعنی غیبت کو چھوڑنے میں۔ دیکھیں کھانا پینا چھوڑنا آسان کام ہے، مگر اصل رمضان کا جو استقبال ہے وہ یہی کہ اپنے آپ کے دل کو صاف کر لے۔ یہ اصل رمضان کا کہ نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تعداد ہے، مگر دل کو صاف رکھنا، کوئی گالی دے دے بالکل اس کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بعض دفعہ قدم ڈگمگا بھی جاتے، بعض دفعہ نیکوں کے قدم بھی اس معاملے کے اندر حسد و غیبت کو پھسل بھی سکتے ہیں۔ اس لیے رمضان ہے، عزم مصمم کرے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان میں جو روزہ رکھتے ثواب کی نیت سے، ایمانہ یقین پیدا کرنے کے واسطے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یہ دو کام یقین پیدا اور ثواب کی نیت سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، گناہ معاف ہوں گے، جنت ملے گی۔ اب جنت ملنا ہے تو رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں اس کی حقوق کی رعایت کر کر روزہ رکھنا پڑے گا، ورنہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں گناہ بھی ہو رہا تو اس روزے کی جو فضیلت ہے، جو روزے کا مقصد ہے، یہ مقصد حاصل ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ روزہ اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی نے حدیث قدسی بیان فرمائی، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے اور میں ہی اس کا بدلہ۔ کسی ثواب کے بارے میں فرمایا کہ 10% 10 گنا زیادہ، کسی کے بارے میں فرمایا 700 گنا المضاعف، یعنی 700 گنا زیادہ ثواب، اور بعض دفعہ اخلاص زیادہ ہو تو 700 سے بھی زیادہ۔ مگر روزے کو اس چیز سے بالکل علیحدہ
عقیدہ رکھ کر فرمایا کہ روزہ اگر کوئی رکھے گا ترتیب کے ساتھ، روزہ کوئی رکھے گا حقوق کی رعایت کے ساتھ، تو اسے 700 گنا ثواب یہ فرشتوں کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یہاں فرشتوں کے واسطے کو بھی اللہ نے ہٹا دیا کہ فرشتوں میں میرا بندہ تم بھی ہٹ جاؤ، وَأَنَا أَجْزِي بھی میں ہی اس کا خود بدلا ہوں۔ یعنی کوئی بادشاہ کہہ دے رعایا سے اپنے وزیروں سے فلاں کام کا انعام تم خود دو، مگر یہ کام ایسا ہے جس کا انعام میں خود ہی ہوں، میں خود دوں گا نہیں، میں خود ہی ہوں، تو اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ تو بادشاہن کو خوش کرنے کے واسطے ہم کیا کیا کر لیتے ہیں؟ تو ساتھیوں، ہم اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اپنے نفس کو کاٹنا پڑے گا۔ نفس کی جو خواہشات ہے اس خواہشات کو کچلنا پڑے گا۔ میں نے شروع میں کہا رمضان کا اصل استقبال بھی یہی کہ تم اپنے دلوں کو صاف کر لو، یہی اصل رمضان کا استقبال ہے۔ اب تم رمضان کو اتنی رعایت کے ساتھ ترتیب دے کر گزارو گے، کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، اللہ کی دوستی ہم جیسے کمزوروں کو نصیب ہو جائے گی۔ اب جب اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے گی تو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مالا مال ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کی خاص طور پر رعایت ضروری ہے۔ دیکھیں روزے کے فضائل اپنی جگہ، بھوکے رہ رہے پیاسے رہ رہے اور لوگوں کو افطار کرا رہے، رمضان کے فضائل سے فائدہ اٹھا رہے، مگر روزے کے حقائق اصل ہے۔ غیبت چھوڑ دے، لڑائی چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے، کینہ چھوڑ دے، حسد چھوڑ دے، دل کو صاف کر کر رمضان گزار لیں۔ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر، صبر عن المصیبہ، مصیبت سے صبر، یہ سب چیزیں کب حاصل ہوں گی؟ اتنی رعایتوں کے ساتھ جب روزہ رکھا جائے گا۔ اس لیے کہ دیکھیں حرم شریف میں کوئی جا کر ایک سبحان اللہ کہا تو 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب اللہ اسے دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت اگر حرم میں جا کر کوئی کر لیا تو 1,00,000 قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب اللہ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محترم جگہ، اب اسی جگہ جا کر کوئی ایک گناہ کر دیا تو گناہوں کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ ایسے ہی رمضان میں جیسا فضیلت زیادہ، ویسے ہی اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کی وجہ سے اتنی ہی مصیبت زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو رمضان کے فضائل کی، رمضان کے حقائق حقوق کی، دونوں کی رعایت رکھ کر عبادت کی جائے، رمضان کے روزوں کو رکھا جائے تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ آخر میں 7 منٹ بچے ہیں، دیکھیں رمضان کے عنوان پر ہی مجھے بات عرض کرنی تھی۔ اب تک رمضان کے عنوان پر ہی میں نے بات عرض کی، مگر 7 منٹ بچے ہیں۔ ان 7 منٹ کے اندر بڑوں کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، ان ملک کے حالات کی طرف تھوڑی توجہ دلا کر پھر اصل مقصد کو بیان کر کر بات ختم کر دی جائے۔ اب رمضان ہے، اس عنوان کو بیان کرنا نہیں تھا، مگر بڑوں کی بات ہے اس لیے اس عنوان کو مجھے چھیڑنا پڑ رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے منتظم حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب اللہ دامت برکاتہم نے اس وقت ملک کے حالات کو لے کر 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات بیان فرمائی، اس وقت NRC کو لا کر ملک کے حالات کو بگاڑنے کی دشمن کی طرف سے پوری سازش ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں 3 کام کرنی ہے۔ پہلا کام وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
غم نہیں کرنا، فکر نہیں کرنا، نہیں ڈرنا۔ وانتم الاعلون، مسلمان ہی سر بلند رہیں گے کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر ہم سچے پکے مومن ہو جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات حضرت ابو القاسم نعمانی نے فرمائی کہ اس وقت خاص طور پر ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے معاملات کریں، ان کی مدد کریں۔ رمضان ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ ان تک پہنچائیں۔ اور تیسری بات حضرت نے فرمائی، اسی دوسری بات میں حضرت نے اور ایک بات فرمائی کہ لاک ڈاؤن کے اندر جب غیر بھی پریشان تھے تو اس وقت مسلمانوں نے جو مدد کی تھی غیروں کی، اس سے بڑا اثر ہوا۔ اب تیسری بات حضرت نے فرمائی کہ تیسری بات دعاؤں کا اہتمام کریں۔ 3 اوقات میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک سحری کو جب اٹھتے تہجد پڑھیں یا 1 گھنٹہ سحری کے واسطے فارغ کریں، اور دوسرا جب ہم فجر پڑھتے ہیں، فجر کے بعد تھوڑی دیر ذکر یا تلاوت میں مشغول ہو کر اشراق تک کے واسطے اپنے کو عبادت سے کے لیے فارغ کر کر دعا کریں۔ اور تیسرا وقت افطاری کا ہے، اس وقت بھی عبادت کے واسطے فارغ کر کر دعا کا اہتمام کریں۔ 3 اوقات میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ دعا کے اہتمام سے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ حالات ختم ہوں گے۔ اور چوتھی بات، یہ بات بتا کر میں اصل مقصد پر آ جاؤں کہ دیکھیں، دن کے شروع میں 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل، مگر 5 نیتوں کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے وقت 5 نیتیں ایک ساتھ کریں۔ 5 نیتیں ایک ساتھ کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ 2 رکعت میں 10 رکعت کا ثواب ملے گا۔ بات کو بڑے غور سے سنیں ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات، دوبارہ نقل کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں مگر 5 نیتوں کے ساتھ پڑھیں۔ 5 نیتیں کرنے سے 10 رکعت کا ثواب ملے گا۔ پہلی نیت اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی، دوسری نیت 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی، تیسری نیت 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی، چوتھی نیت صلاۃ الشکر کی، 5ویں نیت صلاۃ الاستعانہ کی۔ صلاۃ الحاجت ضرورت پوری ہوگی، صلاۃ التوبہ گناہ معاف ہوں گے، صلاۃ الاستخارہ آئندہ کیا کرنا کیا نہیں کرنے میں مدد ملے گی، چوتھی نیت صلاۃ الشکر اللہ کے شکریہ کی، 5ویں نیت صلاۃ الاستعانہ مدد کی۔ 5 کام بھی پورے ہوں گے، 10 رکعت کا ثواب بھی ملے گا، اللہ دنیا بنا دیں گے، پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ اب اصل مقصد پر میں آ رہا ہوں کہ NRC لا کر اس وقت خصوصیت سے ملک کے حالات کو بگاڑنے کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ حضرت سجاد نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم، جو اس وقت ہندوستان کی سب سے اعلیٰ شخصیت کہوں تو بھی میری بات پہ جانا ہوگی، حضرت نے بھی اس وقت بڑے اہتمام کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ مسلمان توجہ دیں، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنا ڈاکیومنٹس، آدھار کارڈ، ID کارڈ، راشن کارڈ، اسی طریقے سے برتھ سرٹیفکیٹ جو بھی ہیں، ان چیزوں کا صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرتے ہوئے اگر کسی میں کچھ غلطی ہو تو اس غلطی کی اصلاح کر لیں، اس لیے کہ دشمن ماحول بگاڑ کر خصوصیت سے مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہ رہا ہے۔ مسلمان اگر پریشانی سے اپنے آپ کو بچانا ہو تو خاص طور پر اس طرف توجہ دلائی کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر آدھار کارڈ بھی ختم ہو جائے مگر ID کارڈ جسے دیکھ کر
الیکشن میں ووٹ بھی ڈالا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، آئی ڈی کارڈ کو درست کر لیا جائے۔ کسی کی عمر 18 پہنچی ہو، وہ آئی ڈی کارڈ نہ بنائے ہو، لڑکا لڑکی جلدی آئی ڈی کارڈ بنا لیں۔ دوسری بات، جس کا انتقال ہو گیا ان کا نام کٹوا دیں۔ اور تیسری بات، ایک منٹ گزشتہ بھی زیادہ لے لیا تھا، اہم بات زیادہ لے کر ختم کر دوں گا، آئندہ وقت کی پابندی انشاءاللہ میں کروں گا۔ تیسری بات، بعضوں کے نام کو جان بوجھ کر ووٹر آئی ڈی سے نکال دیا گیا ہے۔ ایسے موقع پر جن نوجوانوں کو اپنے موبائل کے اندر اس ایپ کے ذریعے سے آئی ڈی کارڈ چیک کرنا آتا ہو، ووٹر آئی ڈی میں نام ہے یا نہیں، بہت سارے نوجوانوں کو یہ ایپ بھی معلوم ہے، اس ایپ میں موبائل کے ذریعے سے ہم چیک کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی نوجوان ساتھ ہی نہ دے تو تعلق حافظ میں سے ہی چیک کرا سکتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جہاں نفل پڑھنا عبادت ہے، اس وقت ہمارے بڑے توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر گھر گھر پہنچ کر ہی صحیح اس ذمہ داری کو اٹھا کر یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کر اس چیز کو چیک کر کر جس کا نام اس ووٹر آئی ڈی سے غائب ہے شامل کیا جائے تو نفل پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے، ہمارے بڑے اس وقت فرما رہے ہیں کہ وہی ثواب ووٹر آئی ڈی میں شامل کرنے پر اللہ دیں گے۔ تو اس لیے نوجوان توجہ کریں، جن نوجوانوں کو اس ایپ کے بارے میں معلوم ہے خصوصیت سے سب کے ووٹر آئی ڈی کے بارے میں متفکر ہو اور اس کام میں خصوصیت سے توجہ کے ساتھ کام کریں۔ اگر خدا نخواستہ ووٹر آئی ڈی سے نام نکل گیا، بڑوں نے توجہ دلائی، NRC/CAA NRP لا کر مسلمانوں کو جو پھنسایا جا رہا ہے، جو ووٹ میں حصہ نہیں لیتے، سب سے پہلے یہ پھنس سکتے ہیں، توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس لیے آج رمضان کا عنوان تھا، مجھے رمضان کے عنوان کو چھوڑ کر دوسرے عنوان پر بات نہیں کرنی تھی، مگر اہم بات تھی، بڑوں کا اشارہ تھا، نقل کر دیا۔ اس لیے اس بارے میں متفکر ہوں، اپنے ڈاکیومنٹس کو صحیح کر لیں، خاص طور پر برتھ سرٹیفکیٹ کو درست کر لیں۔ انشاءاللہ جو دشمن چاہ رہا ہے، ہماری ایک دعا ہے، دشمن کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ عمل میں مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہوگا، دعا قبول ہوگی، دشمن کی سازش اللہ ختم کر دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔